الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83، یہاں سے ہم درس قرآن کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ آیت آپ کو بتائے گی کہ رشتوں کا کیا مقام ہے اور رشتوں کے حوالے سے قرآن مجید نے کیا حقوق اور کیا ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ اور یہاں سے ایک بات تو بڑی بنیادی واضح ہو جاتی ہے، بڑی بنیادی بات ہے کہ انسان حقیقت میں ایک معاشرتی جانور ہے یا مخلوق ہے کہ جو تنہائی یا خلوت یا اکیلے پن میں نہیں رہ سکتا، اور وہ ہمیشہ خاندان چاہتا ہے، معاشرہ چاہتا ہے، اور اسی خاندان اور اسی معاشرے میں ہی وہ زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی ادیان ہیں، ادیان عالم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمائے، ان میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ تعلیم یہی ہے۔ یعنی واضح بات ہے کہ اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کا جو دین ہے، وہ انسانوں کے لیے آتا ہے، اور انسان مل جل کر ایک معاشرہ قائم کرتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، تو وہاں پر ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کی یاد دہانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ادیان کو بھی بھیجا۔ اور یہ یاد دہانی اس حوالے سے بھی ہوتی ہے اللہ کے دین کی کہ اللہ نے انسان میں خیر و شر کے شعور کو بھی رکھا ہے، اور اللہ نے اپنی ذات، اپنے وجود، یعنی اس کا شعور بھی اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اپنے آس پاس کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، اور اپنی وابستگیوں سے، ایفیلیشن سے متاثر ہوتا ہے، اور اپنی خواہشات، اپنی چاہتوں اور اپنی محبتوں سے متاثر ہوتا ہے، اور انسان کے کانوں میں جو آوازیں آس پاس پڑتی رہتی ہیں وہ انسان کو متاثر کرتی ہیں۔ تو پھر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کئی مرتبہ حقیقت کو اور سچائی کو اور جو اصل تعلیم ہوتی ہے اس کو بھول بیٹھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب اس کائنات میں، اس دنیا میں بھیجا، تو اللہ نے پھر انسان کی یاد دہانی کے لیے، اس کی نصیحت کے لیے اور اس کی تذکیر کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا بھی، ہدایت کا بھی اللہ نے پھر اہتمام کیا۔ تو اس لیے اگر آپ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بات بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ یعنی والدین، رشتہ دار اور معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگ، یتیم، مسکین، کہ ان کے بھی حقوق ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں جو آپ لوگوں کو ادا کرنی ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وعدہ ہے جو لیا بنی اسرائیل سے۔ یعنی اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں یا بحیثیت مسلمان ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ دین میں ایک پورشن، ایک حصہ اخلاقیات کا ہے، معاملات کا ہے۔ یہ وہی اخلاقیات و معاملات ہیں کہ جن کا تعلق پھر بندوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس کا بڑا
گہرا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ادیان میں اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجے، بلکہ دین تو ایک ہی بھیجا ہے، اور مختلف پیغمبر جو اللہ نے مبعوث فرمائے، آپ دیکھیے کہ ان کی تعلیمات میں یہ جو پورشن ہے، یہ جو حصہ ہے، یہ بہت دفعہ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آیت بر کو آپ لے لیجئے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اب یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ ولاکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب جب یہ ادا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پھر بیان کیا کہ بھئی اب جو آگے جو ذمہ داریاں ہیں معاشرتی اور سماجی اور خاندانی حوالے سے، اس کو پھر اللہ نے آگے بیان کیا۔ تو لہٰذا اسلام میں اس کو کبھی اگنور نہیں کیا گیا، نہ کیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ اس میں افراط و تفریط سے بچے اور توازن اپنی زندگی میں پیدا کرے۔ یعنی عبادت کا بھی ایک حصہ ہے، وہ بھی ہر صورت میں اس کو نبھانا ہے، اس کو ادا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر بندوں کا بھی ایک حصہ ہے، وہ بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ یاد کرو کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا تھا، اسرائیل کی اولاد سے عہد لیا تھا۔ اب وہ عہد کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، ایک ہی خدا کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ اب یہ وہ عقیدہ بیان ہو جاتا ہے، یعنی جو عقیدے کی بنیاد ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ بنیاد ہے۔ اب پھر اس کے بعد کیا فرمایا، یعنی عقیدے کا بیان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا، یعنی آپ دیکھیے کہ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ صرف اسی کی عبادت تم نے کرنی ہے۔ اور آگے پھر فرمایا والدین کے ساتھ احسان۔ اب اس کے بعد یہ، اور اسی طرح سورۃ الاعراف میں، سورۃ النساء میں، ہر جگہ پر وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اب یہ بنیادی بات یہاں پر، یعنی بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، کیونکہ یہ جو ہے نا اللہ کی صرف عبادت، اللہ کو ایک ماننا، یہ در حقیقت اسلامی معاشرت اور اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے۔ اسلامی معاشرت میں، اسلامی تہذیب میں کوئی اور خدا معبود نہیں ہے، صرف سوائے ایک خدا اور معبود کے۔ جب اس کو مان لیا پھر اس کی ماننی بھی ہے، پھر یہاں سے انسان کا اصل سفر شروع ہوتا ہے کہ جب ایک خدا کو مانا، پھر یہ دیکھا کہ اب آگے خدا نے کیا کہا اور کس نمائندہ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنی تعلیم اور اپنے احکام دیے۔ تو یہاں پر والدین کے ساتھ احسان سے پہلے اللہ کی عبادت، اس کو بنیادی طور پر بیان کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی عبادت کے بعد جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب والدین کے ساتھ احسان قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی اس کو بیان کیا گیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حسنہ بھی کہا، احسان بھی کہا، یعنی یہ نصیحت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اولاد کو کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اس کی پھر وضاحت بھی کر دی کہ یہ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے۔ کہا کہ اف بھی نہ کہو، جھڑکو بھی نہیں، اور عزت والی بات وہ والدین
کی خدمت میں تم ہمیشہ کہتے رہو۔ یہ پھر سورۃ بنی اسرائیل میں ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور خاص طور پر والدین میں سے ماں کا جو ذکر ہے، وہ جو ماں تکلیف اٹھاتی ہے 9 مہینے، اور پھر جس طرح تکلیف سے جنتی ہے، قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا ہے، واہن علی واہن، اور کرہم و وداعت و کرہا، تکلیف پر تکلیف، اور پھر تکلیف کے علاوہ یہ بھی کہا کہ بھی کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی ہے ماں، اور پھر بچے کو جنم دیتی ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے، یعنی والدین، اور پھر والدین کے ساتھ جو ہے پھر عبد الوقاص صاحب، میں نے آپ سے گزارش بھی کی تھی کہ آپ بند کر دیا کریں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ سورۃ الاحقاف میں بھی اسے بیان کیا گیا، سورۃ لقمان میں بھی بیان کیا گیا، اور دیگر مقامات پر خاص طور پر ماں کا ذکر قرآن پاک میں، یعنی تکلیف جو ماں اٹھاتی ہے، کمزوری اٹھاتی ہے، بچے کو جنتی ہے، اس کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے، اور والدین کے حوالے سے یعنی مشترکہ طور پر، اور والدہ کا ذکر خاص طور پر اللہ پاک نے کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کا ذکر ہے، اور ذکر بنتا بھی عقلی طور پر بھی۔ آپ دیکھیے نا کہ خدا انسان کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن آخر اس کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے نا، اس کا ذریعہ پھر والدین بنتے ہیں، اور پھر والدین کس طریقے سے اولاد کو اپنے سینے سے چمٹا کر رکھتے ہیں، اور کس طریقے سے اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی خوراک کا خیال کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ پھر والدین، اللہ نے اپنے بعد پھر والدین کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد فرمائے ذی القربیٰ، رشتہ دار، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیا، اس لیے کہ یہ بھی ایک انسانی نفسیات ہے کہ وہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے جیسا نہ دیکھنا، اس نفسیات میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ حقیقت میں یہی ہوتی ہے کہ بھئی جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ میرے جیسے نہ ہوں، میرے جیسے سٹیٹس میں، لیول میں، مقام میں، مرتبہ میں۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس لیے ساتھ ہی ذی القربیٰ کا ذکر کیا، جو قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، مثال کے طور پر کوئی خرچ کرنا ہے، مثال کے طور پر کچھ دینا ہے، تو وہ پھر رشتہ داروں کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے۔ یہ رویہ بہت سے لوگ اختیار کرتے ہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر پھر ادھر ادھر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ پہلا حق ان کے اپنے رشتہ داروں کا بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ذکر کیا۔ اب ذی القربیٰ جو کہا، اس میں واضح بات ہے کہ بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ دور کے رشتہ دار، یعنی ذی القربیٰ سے بیوی ہے، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور سارے قریبی رشتہ دار قرآن پاک نے بیان کر دیے، یعنی چچا کی طرف سے ہو گئے، تایا کے دادا دادی کی طرف سے جو ہوتے ہیں وہ خاص طور پر ان کا بھی ذکر اس میں آ جاتا ہے۔ نانا نانی کا یعنی جو میں نے پڑھا، ان کا بھی ایک حق تو بنتا ہے اس طرف سے، لیکن ان کا حق زیادہ بیان کیا گیا، جو دادا دادی کی طرف سے ہوتے ہیں، باپ کی طرف سے جو ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا والیتامى والمساکین، یتامہ اور مساکین، یتیم اور مسکین۔ وقولوا للناس حسنا، فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا کرو، اچھے انداز سے ان سے بات کرنا، معاملات کرنا۔ اب یہ بیان کر دیا گیا کیونکہ یہ جو
والدین ہیں ان کا محتاج ہونا یا ان کا ضرورت مند ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ اولاد پر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، اور پھر اس کے بعد ذی القربہ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا بھی خیال کرنا یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی حیثیت میں اپنی استطاعت کے مطابق ان کا بھی خیال رکھے۔ اور پھر اس کے بعد یتامہ ہیں معاشرے کے، یتامہ اور مساکین۔ یتامہ سے مراد جس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور مساکین سے مراد کہ جو لوگ بیچارے بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں اور ایسے حالات میں ہیں کہ بھئی جن کا گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو یہ ان کا بیان ہو گیا۔ پھر کہا کہ وقولوا للناس حسنا، یعنی ان کے ساتھ تو جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے مالی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ جو بھی حسن سلوک تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی پیار محبت رکھ رکھاؤ، یہ چیز سب کے ساتھ ہو۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اس ترتیب سے آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے ہاں سب سے اہم بات کیا ہو جاتی ہے۔ یہ اب آپ اس کو پیش نظر رکھیں کہ پہلے والدین، پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتامہ، پھر مساکین، پھر باقی لوگوں سے اچھا سلوک، حسن سلوک سے پیش آنا، اچھی بات کہنا ان سے، پھر فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ یہاں پر بنی اسرائیل سے جو عہد لیا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ پہلے بیان کرنے کے بعد، یعنی معاشرتی تعلق ایک دوسرے کے ساتھ یہ مسلمان کا اچھا ہونا چاہیے۔ اور پھر نماز آتی ہے، یعنی نماز قرآن پاک نے ما سلککم فی سقر کہا کہ بھی کس وجہ سے تم جہنم میں ہو، قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی عبادت اور معاشرت ان دونوں کو قرآن نے کٹھے کٹھے بیان کیا۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی صرف یہ نہیں کہ مسجد والے بن جاؤ اور بس نمازوں پر زور ہو، بلکہ یہ سوچ اور یہ فکر ہماری ہونی چاہیے کہ ہم نے معاشرت میں بھی لوگوں کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے، مالی حوالے سے بھی ادا کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھا جائے تو قرآن تربیت ایسے انداز میں کرتا ہے، ایسی سوچ اور فکر پیدا کرتا ہے کہ جس سے انسان میں بیلنس پیدا ہوتا ہے، اعتدال آتا ہے، توازن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں بس دنیا میں لوگوں کی خدمت کرو، بس وہی کافی ہے، نماز زکوٰۃ روزہ وغیرہ تو خدا معاف کر دے گا، لیکن نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مسلمان توازن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جہاں وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے اور وہاں پہ وہ خدمت خلق بھی کرتا ہے، یعنی اس پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف نماز اور زکوٰۃ اور روزے کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس پر والدین کی بھی ذمہ داریاں ہیں، قریبی رشتہ داروں کی بھی، یتامہ اور مساکین کی بھی، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے استطاعت کے مطابق۔ یعنی ایسا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں انسان کبھی ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے، نہیں، توازن کے ساتھ انسان اپنا معاملات لے کر چلے اپنے۔ آگے فرمائے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور پھر تم پھر گئے مگر بہت تھوڑے کم لوگ تھے تم میں سے، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، لیکن بہت کم لوگ تھے جو اس کی پیروی کرنے والے تھے، اکثر لوگ تو اس سے منہ پھیرنے والے تھے۔ اب یہی عہد ہمارا بھی ہے اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر آئے، جو کلام لے کر آئے، ہم نے اس کو مانا، اللہ کو مانا۔ تو جب ہم نے یہ سب مان لیا تو پھر جو قرآن نے کہا وہ بھی ہمیں ماننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اس ترتیب کو ضرور مد نظر رکھا جائے جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔
شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، پھر اس کے بعد والدین ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، باقی سب لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا رویہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے، بد اخلاقی نہیں کرنی چاہیے۔ اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ بھی تو یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے کا جو ذکر ہے، یہ در حقیقت وہی بات ہے کہ انسان کی پوری معاشرت پھر نماز پر قائم ہو جائے، پوری معاشرت۔ نماز پر معاشرت قائم ہونے سے مراد یہ ہے کہ نماز کی جھلک کردار اور اخلاق میں ایک مسلمان کے نظر آئے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک ایکسرسائز ہے جو وہ کر رہا ہو، نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں دین کی جھلک نظر آئے، اللہ کے احکام کی جھلک، جو اللہ نے معاشرت کے بارے میں کہا، حسن سلوک کے بارے میں کہا، اس پر عمل کرتا ہوا بھی وہ نظر آئے۔ در حقیقت یہ اقیم الصلاۃ ہے۔ اب اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اس سے مراد کیا، ایک دوسرے کا خون، قتل و غارت نہیں کرو گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ تم اپنوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے، یعنی ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، نکال دینا، سازشیں کرنا۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ تھے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس سے آگے بھی جو آیت ہے اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بنتا ہے، مخلوق کے ساتھ۔ وہ اپنے خاندان کے بھی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اپنے ہم مذہب ہیں، ہم دین ہیں، ان سے بھی تعلق بنتا ہے، اپنی زمین پر رہنے والوں سے بھی تعلق بنتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی عبادت کا، نماز کا ذکر کیا، باقی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو بھی بیان ہوتا ہے اس کا تعلق ایک دوسرے انسانوں کے ساتھ بن جاتا ہے، اور اسی پر ہی تاریخ پھر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ بنی اسرائیل اور یہود کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ اللہ کی نافرمانی ان کے اجتماعی معاملات میں، ان کے سیاسی معاملات میں اور باہمی طور پر قتل و غارت میں آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے کس طرح نافرمانی کی اللہ کے احکام کی، اور پھر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی، ہم تو زمین پر بیٹھے ایک چیز کو ایک حد تک اور ایک زاویے تک ہم دیکھتے ہیں، اس سے آگے ہم دیکھ نہیں پاتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی جو بلندیوں کا مالک ہے، اس کے سامنے تو سب کچھ ایسے علم پورا اس کے پاس ہے کہ وہ انسانی تاریخ اور انسانی علم کو ایسے چند جملوں میں، چند الفاظ میں، چند آیات میں وہ بیان کر دیتا ہے، مختصر الفاظ میں۔ اب یہاں پر جیسے بیان کر دیا، ایک آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے کہ ابھی تم سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ تم ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالو گے، تم نے اقرار بھی کیا، تم اس پر گواہ بھی بنے۔ اب یہ پوری ایک تاریخ ہے قوم یہود کی، بنی اسرائیل کی، کہ جنہوں نے یہی سلوک اور یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ اب اس سے آگے جو بیان ہوتا ہے وہ میں آئندہ درس میں بیان کروں گا، لیکن اشارتاً دو باتیں بیان کرتا جاتا ہوں۔ یہ آنے والا جو آیت نمبر 85 ہے، اس میں ایک بیک گراؤنڈ تو ہے بنی اسرائیل کی ایک بڑے کینوس پر، کہ جس میں پوری تاریخ بیان ہے کہ یہ کچھ کرتے رہے ایک دوسرے کے خلاف۔ ایک تو یہ صورت یہاں پر بیان ہوئی، دوسرا اس میں جو بیان ہوا وہ مدینہ کی حد تک ہے کہ مدینہ میں جو مختلف گروہ تھے اہل کتاب کے، یہود کے، وہ یہی کچھ کرتے تھے کہ پہلے دشمنوں کا ساتھ دیا، اور جب دشمن نے حملہ کر کے اپنے ہی لوگوں کو قید کر لیا، پھر ان کا فدیہ دے کر ان کو آزاد کروائے، اپنے لوگوں، پہلے دشمن کا ساتھ دیا، اور جب وہ اپنے ہی ہم خیال، ہم دین لوگوں کو اور ہم قبیلہ لوگوں کو یا مخالف قبیلے کے لوگوں کو جو لیکن ہیں یہودی، ان کو قید کر کے لے گئے، تو پھر یہ یہودی ان کی محبت میں پیسے دے کر ان کو پھر آزاد کر، ان پر پھر احسان کرتے ہیں۔
یہ آیت ہے، میں اکثر طور پر اس آیت کی روشنی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، یعنی ایک اچھا عادلانہ نظام جو ہے، جسٹس پر مبنی نظام ہم تو قائم نہیں کر سکے، نہ کرتے ہیں، لیکن ویسے ہم خیرات، زکوٰۃ اور یہ سارا کچھ، یعنی جن کی غربت کے ہم خود ذمہ دار ہیں، جن کی مفلسی کے خود ذمہ دار ہیں، جن کی مظلومیت کے خود ذمہ دار ہیں، ہم پھر ان کو زکاتیں دیتے ہیں، لیکن ہم ایک ایسا نظام معاشی قائم نہیں کر پاتے، نہیں کرتے کہ جس بنیاد پر کوئی غریب رہے ہی نہ، کوئی مانگنے والا ہی نہ رہے۔ یہ نظام ہم اپنے ہاں جو کفالت کا نظام ہے، ویلفیئر کا نظام، وہ نہیں ہم اپنے، کیونکہ اس سے پھر ہمارے مفادات ختم ہوتے ہیں، ہماری چودراہٹ ختم ہوتی ہے۔ ویسا نظام ہم قائم نہیں کرتے۔ اسلامی دنیا کو آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کو آپ دیکھ لیجئے، لیکن کمال یہ ہے کہ فلنتھراپسٹ جن کو کہا جاتا ہے، فلنتھراپی یعنی خرچ کرنا، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں ہم مسلمان۔ پاکستان اس وقت شاید پہلے یا دوسرے یا تیسرے نمبر پر ہے، شاید دوسرے نمبر پر ہے دنیا میں، اتنا ہم خرچ، لیکن سب سے ٹیکس چوری یہاں پر ہے اور معاشی طور پر بدحالی یہاں پر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ نکلے گی تو اب اتنے مدرسے، یعنی صرف ایک مسلک جو ہے دیوبند مسلک، مجھے بتا رہے تھے کہ 30,000 مدرسے تو ان کے ہیں، باقی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کتنے مدارس ہیں، صرف ایک مسلک کے 30,000، اس سے بھی زیادہ۔ تو اب ان کی تعداد پورے پاکستان میں دیکھ لیجئے، لیکن نہ آپ کو اسلام نظر آئے گا اور نہ آپ کو معیشت میں کوئی استحکام نظر آئے گا، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن اتنے مدارس، اتنے جامعات، اتنے ادارے اور اتنے جماعتیں بن گئی ہیں، لیکن قوم کا جو کریکٹر ہے، کردار ہے، وہ اسی طریقے سے ہی پست ہے، آپ کو کوئی چیز خالص نہیں ملے گی۔ تو یہ جو کردار ہے، یہ وہ بات ہے جو مجھے اکثر طور پر، میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں اور اپنے شاگردوں کو بھی جب سناتا ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم لوگ اسی پر ہی عمل پیرا ہیں، یہی جھلک ہمارے کرداروں میں بھی نظر آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ ایسا سسٹم، ایسا نظام بنا دیں، اب تو دنیا میں قائم ہے کہ جس میں کوئی غریب نہ رہے، کوئی مفلس نہ رہے، آپ کے ڈرائیور ہیں، آپ کے کوک ہیں، آپ کے گھر کے ملازم ہیں، وہ بیچارے 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے چلاتے اور کھاتے ہیں، ان کے بچے نہیں بیچارے تعلیم حاصل کر پاتے، ان کے اتنے بڑے بڑے مسائل بیچاروں کے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ این جی اوز بنا کر اور بڑے بڑے پیسے اکٹھے کر کے اور پھر لوگوں کی خدمتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اپنے جو قریبی لوگ ہیں، اپنے ساتھ رہنے والے، وہ بیچارے بدحال ہوتے ہیں۔ تو میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا کریکٹر جو ہے وہ اس آیت کے مطابق ہے، جو پہلے قوم یہود کا کردار تھا، کہ وہ دشمنوں سے ساز باز کر کے اپنے لوگوں کو پکڑواتے تھے، وہ قید کر لیتے تھے، پھر اس کے بعد ان پر احسان کر کے، ان بیچارے جو قیدی ہوتے تھے، بدحال لوگ ہوتے، ان پر احسان کر کے پھر ان کو آزاد کرواتے تھے۔ تو ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس آیت پر ہم آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اور اب درس حدیث میں نیکی کا ذکر ہے، خیر کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، فرمایا کہ یہ امام بخاری نے باب جو باندھا ہے وہ ہے باب الدال علی الخیر، یعنی ایک تو ہے نا خیر کا کام کرنے والے، ایک ہے خیر کے کام کی رہنمائی کرنے والے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو ہے نا آپ کسی کام میں شریک ہو جائیں، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک یہ کہ اگر آپ شریک نہیں ہو سکتے تو کم از کم آپ کسی کی رہنمائی تو کر ہی سکتے ہیں نا، کسی کو کہہ تو سکتے ہیں کہ بھئی اس نیکی کے کام میں شریک ہو جائیں، یا اس ضرورت کو فلاں کی ہے پورا کر دیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ خلاف عادت میری سواری چلنے سے عاجز آ گئی ہے، یعنی سواری تو ہے لیکن وہ عاجز آ گئی، لہٰذا آپ مجھے کوئی سواری دے دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے و تسلیم نے فرمایا، میرے پاس سواری تو نہیں ہے،
لیکن تم فلاں آدمی کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہیں سواری دے دے، فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کر کہہ لو تو وہ تمہیں سواری دے دے گا۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گیا تو اس نے اسے سواری دے دی۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، تو وہ پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو بتایا کہ بھئی میں فلاں کے پاس گیا تھا آپ کے فرمان پہ، تو اس نے پھر مجھے سواری دے دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلیہ، فرمایا جس نے کسی اچھے کام پر رہنمائی کی اس کے لیے بھی عمل کرنے والے کے برابر اجر ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، تعاون نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ کوئی رہنمائی اس کی کر سکتے ہیں کہ یار فلاں بندہ ہے، میری ہمت تو نہیں ہے لیکن فلاں کی ہمت ہے، وہ کر سکتا ہے، تو اس کے پاس اس کو بھیج دیں۔ یا یہ ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ یار اس کی مدد کرنی ہے تو آپ کر دیں، یا اسی سے بات کر کے اس سے لے کر اس کو دے دیں تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسری حدیث میں بھی فرمایا اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر پاؤ، سفارش کرو اجر پاؤ۔ یہ سفارش وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاں چلتی ہے سفارش، اس سفارش سے مراد یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کیا کہ کوئی بیچارہ ڈیزرونگ ہے، کوئی مستحق ہے، حقدار ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کروا دیتے ہیں کسی سے کہہ کر، تو یہ وہ سفارش ہے۔ اب یہ اس سے اگلا جو باب ہے وہ ہے باب العفو والصفح عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے کا بیان۔ اب یہ عفو اور صفح کا بھی میں فرق آپ کو بتا دوں۔ عفو کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ معاف کر دیتے ہیں، کسی کو ریئلائز بھی کروا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، پھر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ صفح ہوتا ہے کہ آپ بالکل ذکر ہی نہیں کرتے، بس کہتے ہیں بس میں نے معافی کیا۔ ایک ہوتا ہے نا آپ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی آپ دیکھ لیتے ہیں نا کہ یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو کہا جائے، تو وہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی بیٹا اب میں نے معاف کر دیا، آپ نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا، یہ تو اچھی بات ہوگی۔ لیکن کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کہتے بھی نہیں ہیں کہ بھئی آپ نے یہ غلطی کی ہے، یا یہ آپ ویسے ہی بغیر ذکر کیے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہر بندہ بے شرم نہیں ہوتا، کچھ شرم والے بھی ہوتے ہیں، حیا والے بھی ہوتے ہیں، اور ان سے غلطی ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، وہ پھر کبھی نہیں کرتے۔ لیکن ان پر سوار ہو کر بندہ کہے جی میں تو تمہیں معاف تو کر رہا ہوں لیکن تم نے کیا بڑا کچھ ہے میرے ساتھ، تو یہ طریقہ کئی جگہوں پر نہیں چلتا۔ کئی جگہوں پر ویسے ہی انسان معاف کر دے تو یہ اعلیٰ کردار کی، اعلیٰ اخلاق کی علامت ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے فرمایا کہ حضرت انس سے یہ روایت ہے کہ ایک یہودی عورت زہر آلود بھنی ہوئی بکری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی، آپ نے اس میں سے کھا لیا، پھر اس عورت کو لایا گیا اور آپ سے عرض کیا گیا کہ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، یعنی کسی نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ نے اس کو ہمیشہ آپ نے معاف کیا۔ یعنی ایسا نہیں، ہاں وہ معاملہ جو اجتماعی ہو، کہیں پر اللہ کے دین کی کہیں خلاف ورزی ہو تو وہاں پر پھر آپ نے سختی فرمائی یا سزا آپ نے دی، لیکن جہاں آپ کی اپنی ذات کا معاملہ ہوا تو وہاں پر آپ نے معاف کیا۔ اب یہ دیکھیں حضرت وہب بن کیسان رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر سے سنا، انہوں نے ممبر پر یہ آیت پڑھی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، عفو درگزر سے کام لیں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض برتیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 199۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم یہ آیت لوگوں کے اخلاق کے متعلق نازل ہوئی، اللہ کی قسم جب تک میرا لوگوں سے معاملہ رہے گا میں اس کے حکم کو ضرور لوں گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر کے صاحبزادے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادے، کہتے ہیں جب تک لوگوں کے ساتھ یہ میرا معاملہ رہے گا نا تو میں معافی کرتا رہوں گا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سکھاؤ، آسانی کا برتاؤ کرو اور تنگی نہ کرو۔ علمو، سکھاؤ۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ فن ہوتا ہے، مہارت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو نہیں سکھاتے، تو فرمایا لوگوں کو سکھاؤ۔ اور پھر ویسرو، اور آسانی پیدا کرو، ولا تعسرو، تنگی مت پیدا کیا کرو۔ وَإِذَا غَاضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ یہ بڑا اچھا علاج ہے غصے کا، کہ خاموشی اختیار کر لی جائے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ باب الانبساط الی الناس، لوگوں کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ پیش آنا، یعنی چہرے پر مسکراہٹ رکھنا۔ یہ حضرت عطار بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ملا تو ان سے عرض کی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کے متعلق بتائیے جو تورات میں ذکر ہیں، ان خوبیوں کے بارے میں بتائیے کہ جو تورات میں۔ انہوں نے کہا کہ ضرور، اللہ کی قسم آپ کی تورات میں کئی صفات ایسی جو قرآن میں بھی بعین ہی مذکور ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ کہا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، بشارت، شاہد گواہی دینے والا، اور مبشر بشارت دینے والا، نذیر ڈرانے والا۔ یہ کہا کہ بھئی قرآن پاک میں یہ اسی طرح۔ اور تورات میں کیا کہا کہ وحرزا للأمیین، کہ آپ کو ہم نے ان پڑھوں کو بچانے والا بنا کر بھیجا، یعنی مکہ والے عرب کے جو لوگ ہیں ان کے لیے فرمایا کہ جن کے پاس کتاب نہیں آئی تھی، تو فرمایا ان کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا کہ آپ ان کو گمراہی سے بچانے والے ہیں۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا۔ یہ تورات وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ یہ تورات میں ذکر ہے۔ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ سخت گو نہیں ہیں، تند مزاج بھی آپ نہیں ہیں، ولا سخاب فی الاسواق، اور بازاروں میں شور مچانے والے بھی نہیں ہیں، ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ولکن یعفو و یغفر، بلکہ آپ کیا ہے، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کرنے والے۔ ولن یقبضہ اللہ تعالی حتی یقیم بہ الملۃ الاوجاع، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک فوت نہیں کرے گا جب تک آپ کے ذریعے جو ٹیڑھی ملت ہے، قوم ہے، اس کو سیدھا نہ کر دے۔ بِأَن یقولوا، اس طرح کہ وہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ وَيَفْتَحُوا بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور لوگ اس کے ذریعے سے اندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند دل نہ کھول لیں۔ یہ اس کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں، قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تورات اور انجیل میں۔ اب یہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا قرآن کی آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا تورات میں بھی ہے، یعنی پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے کہ تورات میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو و تسلیم کو شاہد، مبشر، نذیر یہ کہا گیا۔ حضرت معاویہ بن سفیان، یعنی حضرت امیر معاویہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی جس سے اللہ نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ وہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تو لوگوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر ان کے عیب تلاش کرے گا تو ان کو خراب کر دے گا۔
حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ اس لیے میں لوگوں کے عیب تلاش کر کے انہیں خراب نہیں کرتا۔ اب یہ بڑی خاص بات ہے، یہ عیب تلاش کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو خام خواہ، مطلب یہ ہے کہ الزام دینا، تہمت لگانا، بدظنی پیدا کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے پھر لوگ بگڑتے ہیں۔ آپ اگر کسی سے بات کریں مثبت طریقے سے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو آگے سے رسپانس دے گا، اگر آپ اس پر الزام دے کر بات کریں گے تو واضح بات ہے وہ آگے سے بگڑے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ بھائی کہ جب تو لوگوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر ان کے عیب تلاش کرے گا تو ان کو خراب کر دے گا۔ اب یہ ایک سنن ابی داؤد میں یہ بات ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب یہ کہا گیا نا کہ فلاں شخص ہے، اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ہمیں جاسوسی سے منع کیا گیا، جو چیز ہم پر ظاہر ہوگی تو اس پر ہم مواخذہ کر سکتے ہیں۔ اب وہ جو شراب کہا جا رہا ہے ممکن ہے وہ پانی ہو، ممکن ہے کوئی اور چیز ہو جس کے قطرے ٹپک رہے ہوں، تو بجائے اس کے کہ جاسوسی میں ٹو میں لگ کر، ہم تو سارا کام اسی پر ہی کرتے ہیں، ہمارا تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ان کاموں سے، اور زیادہ بدقسمتی سے پاپولیرٹی بھی اسی کو ملتی ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ وائرل کرتے ہیں، کوئی کسی، یہ بھی ایک اچھی یہ ماہرین نفسیات بھی ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، یہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں گے، اس طرح کا ویلاگ بنائیں گے، اس طرح کا چیزیں تیار کریں گے جس سے کسی کی محبت ہوگی، کسی کی نفرت ہوگی، پھر وہ جو ویڈیو وائرل ہوگی کمال ہے، اسی پر پھر پیسے کماتے ہیں۔ تو ہم جیسے آپ جیسے سادہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پھر عام کرتے رہتے ہیں، کوئی کسی سیاسی جماعت کا، کوئی کسی سیاسی جماعت کا، کوئی کسی مذہبی جماعت کا، کوئی کسی مذہبی جماعت کا، بس وہ جو اس نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ چونکہ میری جماعت، میرے لیڈر اور میرے مذہبی رہنما کی تعریف میں ہے اور اس کے حق میں ہے، بے شک جھوٹ ہے، غلط ہے، کچھ ہے، یہ میں نے عام کرنی ہے، اور اس نے دیکھنا ہے کہ یہ ناپسندیدہ اور جس سے مجھے نفرت ہے یا میں جس سے اختلاف ہے، یہ فلاں جماعت ہے، اس کا فلاں لیڈر ہے یا مذہبی ہے یا فرقہ ہے، کوئی بھی ہے، میں نے اس کی جو مخالفت میں بات ہے وہ میں نے ہر صورت میں وائرل کرنی، شیئر کرنی۔ دونوں صورتوں میں تحقیق کا مزاج ہی ہماری قوم کا نہیں ہے، اور اس کا اتنا شدید نقصان ہے کہ پورا سوشل فیبرک بگڑ کر رہ گیا۔ افسوس ہوتا ہے، اور مجھ جیسے لوگ ویسے بھی پھر تنہائی کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، جب یہ کچھ دیکھتے ہیں تو جی بھی نہیں چاہتا کہ انسان اس میں آئے اور ان بحثوں میں اور ان باتوں میں الجھے، کیونکہ نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی شرافت ہے، نہ کوئی گواہی ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، اور نہ کوئی کردار ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں اس طریقے سے کہ بس الامان والحفیظ۔ تو کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ وہی زمانہ ہے کہ جس میں ایمان اور اپنا اسلام اور اپنا کردار بچا کر لے کر جانا خدا کے پاس، شاید ایسے لگتا ہے کہ یہ وہی زمانہ ہے کہ بڑا مشکل ہے۔ اچھے بڑے نیک لوگ بھی اس میں اتنے انوالو نظر آتے ہیں، تو اب کسی کی نیتوں پر تو حملہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو تربیت ہے ہماری، یہ کیا ہے؟ اس لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا اور دونوں آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت حسن یا حضرت حسین کے ہاتھوں کو پکڑا، اور ان کے دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر تھے، اور آپ فرما رہے تھے چڑھ جا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر بچہ چڑھ گیا حتیٰ کہ اس نے دونوں پاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ دیے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اپنا منہ کھولو، پھر آپ نے اس کا بوسہ لیا، پھر فرمایا اللہ تو بھی اس سے محبت فرما کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔
اب یہ حسن ہے یا حسین یہ معلوم نہیں، لیکن اب اس سے آگے باب التبسم، مسکرانے کا بیان۔ حضرت قیس سے روایت ہے کہ میں نے جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، جب سے میں اسلام لایا اس کے بعد رسول اللہ نے مجھے جب بھی دیکھا میرے سامنے مسکرائے، یعنی جب میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا جب بھی نظر پڑتی تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حضرت جریر کے بارے میں فرمایا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دل کھول کر تعریف کرنے والی شخصیت تھے، دل کھول کر، کسی کی تعریف میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اچھا انسان ہے، اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، علم والا بنایا، اس کی تعریف کھل کر کرنی چاہیے ہمیں۔ تو فرمایا اس دروازے سے ایک ایسا آدمی داخل ہوگا جو یمن کے بہترین لوگوں میں سے ہے، اس کا چہرہ نہایت خوبصورت ہے۔ پھر حضرت جریر داخل ہوئے، اور حضرت جریر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت تھے، اور انہیں رسول اللہ کی امت کا یوسف کہا جاتا تھا، کہ یہ رسول اللہ کی امت کے یوسف ہیں، اتنے خوبصورت تھے۔ آپ خود اس بات کو بیان کرتے ہیں حضرت جریر، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا نا تو میں نے سواری بٹھائی اور پھر اپنا حلہ یہ میں نے پہنا، وہ اوپر چادر ہے یا جبہ ہے وہ میں نے پہنا، اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگ مجھے سر اٹھا اٹھا کر دیکھتے تھے۔ تو میں نے پوچھا کیا رسول اللہ نے میرا تذکرہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا تذکرہ کیا۔ یعنی ایک تو وجہ یہ ہوگی نا کہ رسول اللہ نے آپ کا تذکرہ فرمایا تھا، تو لہٰذا وہ ممکن ہے کہ لوگوں کے کانوں میں وہ بات پڑی، تو وہ اس لیے حضرت جریر کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ بہترین انسان کون ہے، دیکھیں تو صحیح۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ویسے بھی بہت خوبصورت تھے، تو لہٰذا لوگ بھی دیکھتے تھے آپ کی خوبصورتی کو، کچھ لوگوں کی پریزنس ہوتی ہے، یعنی وہ جس محفل میں جس مجلس میں اور جہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں، تو آپ کو امت کا یوسف بھی آپ کو کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہنسنے کی جو ابتدائی کیفیت ہوتی ہے نا اسے تبسم کہتے ہیں، اور اگر دانت خوشی سے ظاہر ہو جائیں تو اسے ضحک کہتے ہیں، اور اگر آواز بھی شامل ہو جائے تو وہ قہقہا کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ تبسم بھی فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، اور ضحک جو ہے یہ کبھی کبھی، یعنی دانت آپ کے ظاہر ہو جانا تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، قہقہا تو ویسے بھی نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم یہ آپ کے چہرے پر، کیونکہ جو لوگ قہقہے لگاتے ہیں تو تبسم جو ہوتا ہے وہ ایک عادت انسان کی ہوتی ہے، دوسرے کو دیکھ کر مسکرانا۔ قہقہا تو ہوتا ہے کہ انسان کوئی لطیفہ سنتا ہے، کوئی ایسی بات سنتا ہے تو پھر اس پر قہقہا لگاتا ہے، ممکن ہے تبسم نہ ہو چہرے پر ہر وقت، تو ضحک کا بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن تبسم عادت کہ چہرے پر ایک ملائمت سی، بشاشت سی، یعنی کھچاؤ کراہت والا چہرہ نہیں بنا کر رکھنا چاہیے، دوسرے کو دیکھ کر چہرے پر ایک مسکراہٹ سی انسان کی ضرور ہونی چاہیے۔ اب اس سے اگلی حدیث ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آخری حدیث بیان کرتے ہیں آج کے درس کی، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستا نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق نظر آئے۔ یہ آپ صرف مسکراتے تھے، آپ جب کبھی بادل دیکھتے یا آندھی چلتی تو آپ کے چہرے سے پریشانی نمایاں ہو جاتی۔ کہتی میں نے عرض کی اللہ کے رسول، لوگ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اس امید پر کہ بارش ہوگی، اور آپ کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھوڑے سے پریشانی نمایاں ہو جاتی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ مجھے کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب ہو۔ ایک قوم کو سخت ہوا کے ذریعے سے عذاب دیا گیا، اور جب اس قوم نے عذاب دیکھا تو کہا یہ بادل ہے جو ہم پر پانی برسانے والا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا خوف ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اظہار اور اس کا بیان فرما رہے ہیں، کہ اسی طرح
گزشتہ زمانوں میں ایک پیغمبر کی قوم تھی کہ سورۃ الاحقاف میں بھی اس کا ذکر ہے، ھذا عارض ممطرنا، کہ یہ تو بادل جو ہے یہ تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ تو کہا کہ اس نے بھی، قوم نے یہی کہا تھا، تو مجھے یہ پریشانی ہوتی جب میں بادلوں کو جب میں دیکھتا ہوں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اللہ سے تعلق بھی ہے، اور اللہ کے احکام کے حوالے سے حساسیت بھی ہے، اور پھر اپنی امت کی اور اپنے لوگوں کی ایک فکر مندی بھی ہے، جس کا اظہار اس حدیث میں ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم باب الضحک ہے، یہاں سے ہم بات کا آغاز کریں گے۔ تو آج یہیں تک ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ طلاق کا میں نے شروع تو کیا ہوا ہے، لیکن ایک ہمارا پروگرام ابھی ہے 3:30 بجے ویسے تھا۔ آج حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر میری گفتگو ہے، تو یہاں پر طلباء طالبات آتی ہیں ادارے میں، تو 3:30 کا ہم نے ٹائم دیا تھا ان کو، تو چونکہ عادت ہے لوگوں کی ذرا دیر سے آنے کی، تو اس لیے میں نے کہا کہ 4 بجے تک میں فارغ ہو کر تو انشاءاللہ پھر شریک ہو جاؤں گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔